اگر کوئی ادارہ طاقت کا محور بننا چاہتا ہے وہ کیوں اس خواہش کی تکمیل کر رہا ہے جو اس کو آئینی طور پر حاصل نہیں ہے یہ حق. وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ہم نے قانون سازیاں کی ہیں، جو ہدایات ان کی پارلیمنٹ میں آئی ہیں ہم نے اس کے مطابق قانون سازیاں کی ہیں. اگر انہوں نے ہمیں قانون سازی سے روکا ہے تو ہم رک گئے ہیں. ہدایات پر قانون سازی کیے جانے کا دعویٰ جمہوریت مضبوط نہ ہونے میں سیاستدانوں کی کمزوریاں اور مصلحت شامل ہے. مولانا فضل الرحمان کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو. 2018 میں الیکشن مسترد کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جلد بازی کی. جے یو آئی سربراہ کا شکوہ. پاکستان پیپلز پارٹی کو جلدی تھی سندھ حکومت بنانے میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جلدی تھی پنجاب کی حکومت بنانے میں. پیپلز پارٹی ہر چند کے وہاں سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی لیکن مسلم لیگ تو کامیاب ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایوان کا فوراً حصہ بن گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حرف نہیں اٹھایا تو آپ کی ممبری ختم ہو جاتی ہے. سب نے کہا کہ نہیں، عدم اعتماد. اور ظاہر ہے جی کہ جب فوج ان کے خلاف ہو گئی، اداروں کو ادراک ہو گیا تو وہ بھی عدم اعتماد کی طرف چلے گئے اور ہمارے سیاستدانوں سے رابطے کیے کہ بھئی آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں. مجھ سے بھی رابطہ کیا، میں نے انکار کر دیا. پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اداروں نے رابطہ کیا. فتنے سے جان چھڑانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کو قبول کیا. جے یو آئی سربراہ کا جی ٹی وی نیوز کو انٹرویو. مولانا فضل الرحمان کی الیکشن سے متعلق بھی اہم گفتگو. شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ جس سینیریو میں الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن کے بعد جمہوری استحکام نہیں آئے گا بلکہ بگاڑ ہوگا. آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ اچھی امیدیں نہیں رکھتے. نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں. کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دے دی. ریمارکس دیے انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے. انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. 3 ایم پی او اختیارات کا پی او 1980-18 کا قانون غیر قانونی قرار. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں. اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں. میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کی کوششیں. شہباز شریف کے کراچی میں ڈیرے. جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات. پی پی مخالف اتحاد پر مشاورت جاری. شہباز شریف ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے بھی ملے. انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی حکمت عملی پر بات چیت. شہباز شریف کہتے ہیں مخلوط حکومت میں ایم کیو ایم سے اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوا. پاکستان کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لائیں گے. خالد مقبول بولے سیاسی جماعتوں میں اس وقت ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. آپ نے یہاں سے الیکشن لڑایا ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، کیا آپ کو کارکنوں سے بدبو کیوں آنے لگی؟ 1.5 سال تک میں حلف فنڈ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا محمود صاحب کو میں نے 1000 کال کی، میرا نمبر پورا. صادق آباد میں انتخابی گہما گہمی شروع. کارنر میٹنگ میں ووٹ مانگنے آنے والے امیدوار پر ورکر پھٹ پڑا. جعلی کارکن نے قومی اسمبلی کے امیدوار عثمان محمود کو کھری کھری سنا دی. کہا الیکشن جیتنے کے بعد مخدوم مرتضی محمود کو کارکنان سے بدبو آنے لگ گئی. ہمارے دوستوں کے نمبر بلاک کر دیے. میرپور ماتھیلوں میں پی ایس 19 پر آزاد امیدوار نادر اکمل لغاری کی دوہری شہریت کا کیس. نادر اکمل لغاری کی دوہری شہریت نہیں تصدیق کر لی گئی. وکیل نادر اکمل کا بیان پی ایس 19 سے نادر اکمل لغاری کا فارم بحال ہو گیا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. عام انتخابات میں ہر ضلع ہر تحصیل سے خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع. بنیر سے پہلی مرتبہ ہندو خاتون نے اقلیتی نشست پر کاغذات جمع کرا دیے. ڈاکٹر سویرا پرکاش پی کے 25 بنیر سے پارٹی ٹکٹ ملنے کی منتظر. پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ضلع کی تقدیر بدل دوں گی. ڈاکٹر سویرا پرکاش کا بیان.
تحصیل کوٹ ڈی جی میں انتخابی سرگرمیاں تیز، قوم میں کارکنان کی شاندار ریلی کی قیادت PS 27 سے منظور وسان کے بیٹے ہلار وسان نے کی۔ کوٹ ڈی جی کا قلعہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی کا شہر کے مختلف علاقوں کا گشت، ہلار وسان کا فنکشن لیگ سے مقابلہ ہوگا۔ جام شوروں میں لڑکیوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ سول اسپتال کے سامنے 18 سال کی لڑکی دن دہاڑے اغوا۔ خدا کی بستی میں 17 سال کی لڑکی کو گھر میں گھس کر اغوا کر لیا گیا۔ والد کی مدعیت میں 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ لڑکیوں کے اغوا کے بعد شہریوں میں عدم تحفظ۔ مردان میں گزشتہ شام سے لاپتہ 5 سال کی بچی کی لاش مل گئی۔ والدین کے مطابق بچی شام کو گھر سے باہر نکلی اور لاپتہ ہو گئی تھی۔ پولیس نے خالی پلاٹ سے لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سیمپل فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے۔ تومس اسپتال گمبٹ میں بین الاقوامی یورولوجی سمپوزیم، ملک بھر سے ماہر امراض گردہ و مثانہ کی شرکت، بیماری سے بچاؤ اور علاج سے آگاہی دی گئی۔ اور لکی مروت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کو نیا ڈھنگ، ہزاروں افراد کا ڈھول کی تھاپ پر رقص اور مارچ، مظاہرین نے پشاور اور کراچی جانے والی شاہراہ بند کر دی۔